بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں حضرت خالد بن ولید کی قسط نمبر 132 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، حضرت خالد بن ولید جنگ کا میدان چھوڑ کر حج کو نکلے تھے، اور جو راستہ انہوں نے دشوار گزار چنا تھا وہ شارٹ راستہ تھا مکے کے لیے۔ تو اس علاقے میں ایک اور خطرہ ریت اور مٹی کے ان ٹیلوں کا تھا جن کی شکلیں عجیب و غریب تھی۔ یہ کئی میل وسیع نشیب میں کھڑے تھے، بعض چٹانوں کی طرح چوڑے تھے، بعض گول اور بعض ستونوں کی طرح اوپر کو اٹھے ہوئے تھے۔ ایسے نشیب بھول بھلیوں کی طرح ہوتے، ان میں بھٹک جانے کا خطرہ زیادہ تھا۔ گھوم پھر کا انسان وہیں کا وہیں رہتا تھا اور سمجھتا تھا کہ وہ بہت سا فاصلہ طے کر آیا ہے، حتیٰ کہ وہ ایک جگہ ہی چلتا رہتا تھا اور مڑتا تھک کر چور ہو جاتا تھا۔ پانی پی کر پانی کا ذخیرہ بھی وہیں ختم ہو جاتا تھا۔ اس دور کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ صحرا کے اس حصے کی صعوبتیں، دشواریاں اور وہاں کے خطرے ایسے تھے جو دیکھے بغیر انسان کے تصور میں نہیں آ سکتے۔ کئی جگہوں پر اونٹ یوں بتک گئے جیسے انہوں نے کوئی ایسی چیز دیکھ لی ہو جو انسانوں کی نظر نہیں آ سکتی تھی۔ اونٹ صحرائی جانور ہونے کی وجہ سے اس پانی کی بو بھی پال لیتا ہے جو زمین کے نیچے ہوتا ہے۔ کہیں چشمہ ہو جو نظر نہ آتا ہو، اونٹ اپنے آپ اس طرف چل پڑتا ہے۔ اونٹ خطروں کو بھی دور سے سونگ لیتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختصر صرف قافلے کے اونٹ کئی جگہوں پر بد کے، ان کے سواروں نے ادھر ادھر اور نیچے دیکھا مگر انہیں کچھ بھی نظر نہ آیا۔ زیادہ خطرہ صحرائی سانپ کا تھا جو 1.5 یا زیادہ سے زیادہ 2 بالشت کا ہوتا ہے۔ یہ دنیا کے دوسرے ملکوں کے سانپوں کی طرح آگے کو نہیں رینگتا بلکہ پہلو کی طرف رینگتا ہے۔ انسان یا جانور کو ڈس لے تو 2-4 منٹوں میں موت واقع ہو جاتی ہے۔ صحرائی بچھو اس سانپ کی طرح زہریلا ہوتا ہے، اور ایک مورخ یعقوبی نے حضرت خالد بن ولید کے اس صبر کو بیان کرتے ہوئے حیرت کا اظہار کیا ہے کہ اس نے اپنے دور کے کسی عالم کا حوالہ دے کر لکھا کہ ایک معجزے وہ تھے جو خدا کے نے پیغمبروں کو دکھایا، اور حضرت خالد بن ولید کا یہ صبر ان معجزوں میں سے ایک تھا جو انسان اپنے خداداد قوتوں سے کر دکھایا کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید اپنے ساتھیوں سمیت بر وقت مکہ پہنچ گئے تھے۔ انہیں اس خبر نے پریشان کر دیا کہ خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے سنت کے مطابق اپنا سر استے سے منڈوایا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ اپنے چہرے چھپا کر رکھیں تاکہ انہیں کوئی پہچان نہ سکے۔ فریضہ حج ادا کر کے حضرت خالد بن ولید نے بڑی تیزی سے پانی اور دیگر زیادہ راہ اکٹھا کیا اور واپسی کے سفر کو روانہ ہو گئے۔ یوں کہنا غلط نہ ہوگا کہ وہ ایک بار پھر موت کی وادی میں داخل ہو گئے۔ تمام مورخ متفقہ طور پر لکھتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید اس وقت ہیرا پہنچے جب فرات سے چلا ہو ان کا لشکر ہیرا میں داخل ہو رہا تھا۔ لشکر کا ایک عقبی حصہ جس کے ساتھ حضرت خالد بن ولید کو ہونا چاہیے تھا وہ ابھی ہیرا سے کچھ دور ہی تھا۔ حضرت خالد بن ولید خاموشی سے عقبی حصے سے جا ملے اور ہیرا میں اس انداز سے داخل ہوئے جیسے وہ فرات سے آ رہے ہوں۔ مورخوں نے لکھا کہ لشکر نے جب دیکھا کہ ان کے سلارے اعلیٰ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند اور افراد کے سر اس طرح سے صاف کیے ہوئے تو لشکر میں چاہ مگویاں ہونے لگی۔ لیکن سر منڈوانا کوئی عجیب چیز نہیں تھی۔ اگر لشکر کو حضرت خالد بن ولید خود بھی بتاتے کہ وہ حج کر کے آئے تو کوئی بھی یقین نہ کرتا۔ مشہور مورخ طبری نے لکھا ہے کہ حضرت خالد بن ولید مطمئن تھے کہ انہیں مکہ میں کسی نے نہیں بچانا۔ 4 مہینے گزر گئے۔ کسرا کے خلاف جنگی کارروائیاں ختم ہو چکی تھی۔ عراق کا وہ بہت سا علاقہ کسرا سے چھین کر سلطنت اسلامیہ میں شامل کر لیا گیا تھا۔ کسرا کی جنگی طاقت کا دم توڑ دیا گیا تھا۔ آتش پرست فارسیوں کی دھونس اور دھاندلی ختم ہو چکی تھی۔ یہ خطرہ اگر ہمیشہ کے لیے نہیں تو بڑی لمبی مدت کے لیے ختم ہو گیا تھا کہ فارس کی جنگی طاقت حملہ کر کے مسلمانوں کے کچل ڈالے گی۔ فارس آتش پرستوں کے نامور جرنیل کاران، ہرمز، بیمن، جازویہ، اندر زغر، روزبہ اور زہرمار اور دوسرے جن کی جنگی اہلیت اور دہشت مشہور تھی،
حضرت خالد بن ولید اور ان کے مجاہدین کے ہاتھوں مختلف مارکوں میں مارے گئے تھے۔ ان جیسے جرنیل پیدا کرنے کے لیے بڑی لمبی مدت کار ہوتی تھی۔ اب تو پورے عراق میں اور مدائن کے محلات کے اندر بھی ان مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی تھی، جنہیں انہی محلات میں عرب کے بدو اور ڈاکو کہا گیا تھا۔ سب سے بڑی فتح تو یہ تھی کہ اسلام نے اپنی عظمت کا احساس دلایا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے ہیرا میں 4 مہینے گزار کر اپنے لشکر کو آرام کرنے کی مہلت دی اور اس خیال سے جنگی تربیت بھی جاری رکھی کہ مجاہدین لشکر سست نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ حضرت خالد بن ولید نے مفتوح علاقوں کا نظم و نسق اور محصولات کی وصولی کا نظام بھی بہتر بنایا۔ مئی 634 عیسوی کے آخری ہفتے میں حضرت خالد بن ولید کو امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا خط ملا، جس کا یہ پہلا فقرہ خالد کے حج کے متعلق تھا، جس کے متعلق خالد مطمئن تھے کہ امیر المومنین اس سے بے خبر ہیں۔ خط میں حضرت خالد بن ولید کے حج کا اشارہ کر کے صرف اتنا لکھا تھا، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ باقی خط کا متن یہ تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عتیق بن ابو قحافہ کی طرف سے خالد بن ولید کے نام۔ یاد رہے کہ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہلاتے تھے، لیکن ان کا نام عبداللہ بن ابی قحافہ تھا اور عتیق ان کا لقب تھا جو انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا۔ السلام علیکم تاریخ اللہ کے لیے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہیرا سے کوچ کرو اور شام سلطنت روما میں اس جگہ پہنچو جہاں اسلامی لشکر جمع ہے۔ لشکر اچھی حالت میں نہیں، مشکل میں ہے۔ میں اس تمام لشکر کا جو تم اپنے ساتھ لے جاؤ گے، اس کا لشکر کا جس کی مدد کو تم جا رہے ہو، سپہ سالار مقرر کرتا ہوں، رومیوں پر حملہ کرو۔ ابو عبیدہ اور اس کے ساتھ کے تمام سالار تمہارے متحد ہوں گے۔ ابو سلیمان خالد کا دوسرا نام، پختہ عزم لے کر پیش قدمی کرو، اللہ کی حمایت اور مدد سے اس مہم کو پورا کرو۔ اپنے لشکر کو جو اس وقت تمہارے پاس ہے 2 حصوں میں کر دو، ایک حصہ مسلح بن حارثہ کے سپرد کر جاؤ، عراق سلطنت فارس کے مفتوح علاقوں کا سپہ سالار مسلح بن حارثہ ہوگا، لشکر کا دوسرا حصہ اپنے ساتھ لے جاؤ، اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے۔ اس کے بعد یہیں واپس آ جانا اور اس علاقے کے سپہ سالار تم ہوں گے۔ تکبر نہ کرنا، تکبر اور غرور تمہیں دھوکہ دے گے اور تم اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ کوتاہی نہ ہو، رحمت اور کرم اللہ کے ہاتھ میں ہے اور نیک اعمال کا صلہ اللہ ہی دیا کرتا ہے۔ خط پڑھتے ہی حضرت خالد بن ولید نے اپنے سالاروں کو بلایا اور کچھ خسیانہ سا ہو کر انہیں بتایا کہ ان کے خفیہ حج کا امیر المومنین کو پتہ چل گیا اور میں خوش ہوں اس پر کہ فراغت ختم ہو گئی ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا، ہم شام جا رہے ہیں۔ خالد تو جیسے میدان جنگ کے لیے پیدا ہوئے تھے، قلعے اور شہر میں بیٹھنا انہیں پسند نہ تھا۔ انہوں نے سالاروں کو خط پڑھ کر سنایا اور تیاری کا حکم دے دیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے تمام صحابہ کرام کو اپنے ساتھ رکھا۔ صحابہ کرام کا لشکر میں عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ حضرت ولید کے بیٹے مسنہ بن حارثہ نے کہا، خدا کی قسم میں اس تقسیم پر راضی نہیں ہوں جو تو نے کی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہے۔ صحابہ کرام کو بھی صحیح تقسیم کا، آدھے صحابہ کرام تیرے ساتھ جائیں گے، آدھے میرے ساتھ رہیں گے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ انہی کی بدولت اللہ ہمیں فتح عطا کرتا ہے؟ حضرت خالد بن ولید نے مسکرا کر صحابہ کرام کی تقسیم مسنہ بن حارثہ کی خواہش کے مطابق کر دی اور اپنے لشکر کے سالاروں کو حکم دیا کہ جتنی جلدی ممکن ہو تیاری مکمل کر لیں اور یہ نہ بھولنا کہ ہم اپنے ان بھائیوں کی مدد کو جا رہے ہیں جو وہاں مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا، ضائع کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک سانس جتنا وقت بھی نہیں۔ مسلمانوں کا وہ لشکر جو شام میں جا کر مشکل میں پھنس گیا تھا، وہ ایک سالار کی جلد بازی کا اور حالات کو قبل از وقت نہ سمجھنے سکنے کا نتیجہ تھا۔ اس نے شام کے اندر جا کے رومیوں پر حملہ کرنے کی اجازت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ سے اس طرح مانگی کہ جس طرح وہ خود آگے کے احوال و اقوام کو نہیں سمجھ سکا تھا۔ اسی طرح اس نے امیر المومنین کو بھی گمراہ کیا۔ حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دانشمند انسان تھے۔ انہوں نے اس سالار کو حملہ کرنے کی کھلی چھٹی نہ دی، بلکہ یہ لکھا،
رومیوں سے ٹکر لینے کی خواہش میرے دل میں بھی ہے، اور یہ ہماری دفاعی ضرورت بھی ہے۔ رومی کی جنگی طاقت کو اتنا کمزور کر دینا ضروری ہے کہ وہ سلطنت اسلامی کی طرف دیکھنے کی جرت بھی نہ کر سکیں۔ لیکن ابھی ہم ان سے ٹکر نہیں لے سکتے۔ تم ان کے خلاف بڑے پیمانے کی جنگ نہ کرنا، محتاط ہو کر آگے بڑھنا، تاکہ خطرہ زیادہ ہو تو پیچھے بھی ہٹ سکو۔ تم یہ جائزہ لینے کے لیے حملہ کرو کہ رومیوں کی فوج کس طرح لڑتی ہے اور اس کے سلاح کیسے ہیں۔ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں لکھا کہ اپنے لشکر کو ایسی صورت میں نہ ڈال دینا کہ پسپائی اختیار کرو اور تمہیں اپنے علاقے میں آ کر بھی پناہ نہ ملے۔ اس سالار کا نام بھی خالد تھا، خالد بن سعید، لیکن میدان جنگ میں وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید کی گرد پا کر بھی نہیں بچ سکے۔ اسے جن دستوں کا سالار بنایا گیا تھا وہ سرحدی فرائض انجام دینے والے دستے تھے۔ ان میں لڑنے کی اہلیت تھی اور ان میں لڑنے کا جذبہ بھی تھا، لیکن انہیں جنگ کا ویسا تجربہ نہ تھا جیسا حضرت خالد بن ولید اللہ کی تلوار کے دستوں نے حاصل کر لیا تھا۔ امیر المومنین حضرت خالد بن ولید سے اپنے اس خواہش کا ذکر خط لکھ کر کیا تھا۔ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد بن سعید کو اپنے سرحدوں پر پہرا دینے کے لیے بھیجا ہوا تھا۔ ان دستوں کا ہیڈ کوارٹر تیما کے مقام پر بنایا گیا تھا۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، آج ہم اسی جگہ پر رکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم یہیں سے شروع کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے امان میں رکھے، اپنے جنگجوؤں، اسلامی جنگجوؤں کی یادداشتیں اپنے بچوں کو سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبوی کو پڑھنے، سننے اور اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔